بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دین میں چند صفات ایسی ہیں جنہیں سیکھ کر عمل کرنے سے پورے دین پہ چلنا اللہ پاک آسان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے یقینوں کی تبدیلی، یعنی اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے حکم کے بغیر کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، یعنی سب کچھ کرنے والی ذات، نفع نقصان دینے والی، عزت ذلت دینے والی، کامیابی ناکامی دینے والی، صحت بیماری دینے والی، سارے کاموں کو بنانے والی بگاڑنے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے۔ جو کچھ ہمیں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہاں سے نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ رب العزت کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ اس کا یقین جو ہے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، اور اسباب کا یقین نکل جائے کہ اسباب کچھ بھی کرنے میں، نفع یا نقصان کے دینے میں، عزت ذلت کے دینے میں، کامیابی ناکامی کے دینے میں اللہ کی مرضی اور منشا کے پابند ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ نہ ڈگری سے پڑھ رہے ہیں، نہ دکانوں سے پڑھ رہے ہیں، نہ ملازمت سے پڑھ رہے ہیں، بلکہ پالنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ دنیا کے کاموں کو بھی اللہ بنائیں گے، آخرت کے کاموں کو بھی صرف اللہ ہی بنائیں گے۔ کلمے کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے نبی بنا کے بھیجا، اور آپ کے طریقوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا اور مغفرت کا ذریعہ بنایا، اور فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ فاتبعونی، میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مغفرت بھی ہے، اللہ کی محبوبیت بھی ہے، اعمالوں کی قبولیت بھی ہے، جنت کا دخول بھی ہے، اور جہنم سے حفاظت بھی ہے۔ اس لیے بھائی رات کے سونے سے لے کے اور دوبارہ سونے تک جتنے بھی دن میں ہمارے کام پڑے ہیں، ہر کام کو ہم حضرت اللہ کا حکم سمجھ کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنے والے بنیں۔ یہ کلمہ کا یقین دل میں آئے گا تو ایمان قوی ہوگا، جتنا ایمان قوی ہوتا ہے اتنے اعمال قوی ہوتے ہیں۔ تو صرف کلمے کا ذکر کرنے سے، زبان سے کہنے سے بھی اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی افضل الذکر لا الہ الا اللہ فرمایا گیا، سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا استغفر اللہ ہے۔ اور جو شخص دن میں یا رات میں ایک مرتبہ اخلاص سے اس کلمے کو پڑھتا ہے، اس کے اعمال نامے سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جو شخص 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے گا، قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ دوسرا صفت ہے نماز۔ نماز کا مقصد ہے پورے دین پہ چلنے کی ہمارے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کو اہتمام سے پڑھتا ہے، بہترین حالت میں زندگی گزارتا ہے، اور بہترین حالت میں اس کی موت ہوتی ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری پہ داخل ہو جاتا ہے، اللہ پاک اپنی ذمہ میں اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی باقی بھی ساری عبادات کو قبول فرماتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا جو ہے ضرور قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا، اور نمازوں کے ذریعے سے حاجتیں طلب کی جاتی ہیں، اور کسی بھی مصیبت میں اور پریشانی میں نماز کی طرف متوجہ ہو جانا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ساری زندگی آدمی نوافل پڑھتا رہے، ہزاروں سجدے کرے، لیکن فرض نماز کے اندر سجدے کے اندر جو ایک دفعہ تسبیح پڑھتا ہے آدمی سبحان ربی الاعلیٰ، اور نوافل ہزاروں نوافل کے اس ایک دفعہ فرض کی ایک تسبیح کو نہیں پہنچ سکتے، تو فرض نمازوں کی جو ہے اتنی اہمیت ہے۔
تو جو شخص میرے بھائی 5 وقت کی نماز کا اہتمام، نماز کے ذریعے سے حاجتیں طلب کی جاتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینے کا براہ راست ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ خود نماز پڑھیے، اپنے متعلق ان کو نماز کا حکم کیجیے، ہم آپ سے روزی کمانی چاہتے ہیں، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ جو نماز ہم کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دلائے گی، ہمیشہ کے رہنے کے لیے سونے چاندی کے محلات دکھائے گی، ہمیشہ کے کھانے کھلائے گی، ہمیشہ کی جناب خوشی اور خوشیاں دلائے گی، غم سے نجات دے گی، وہ دنیا کی 50 سال زندگی میں بھی یہی سارے ہمارے مسئلوں کو حل کرے گی۔ اس یقین کے ساتھ ہم نے قیام کرنا ہے، قرأت کرنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ اور میرے بھائی تیسری صفت ہے علم و ذکر کی۔ علم کا مقصد ہے ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا، جو کام بھی کریں ہم پوچھ کے کریں۔ جس طرح پھونک پھونک کے عمل کرنا، قدم رکھنا یہ تقویٰ ہے، اسی طرح پوچھ پوچھ کے مفتیان کرام سے علم سے عمل کرنا یہ بھی تقویٰ ہے۔ اپنی مرضی سے لوگوں کی دیکھا دیکھی سے ہم عمل کرنے سے بچیں، بلکہ جو بھی ہمارا کام ہو وہ کام جو ہے ہم اللہ کا حکم سمجھ کے اس میں اللہ کا حکم معلوم کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کریں۔ علم کا حاصل کرنا عبادت میں لگنے سے زیادہ افضل ہے۔ جو شخص ایک آیت قرآن پاک کی سیکھتا ہے یا کسی کو سکھاتا ہے، 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب پاتا ہے، اور جو شخص علم کا ایک باب سیکھتا ہے اس کو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور علم کے حاصل کرنے میں لگنا یہ عبادت میں لگنے سے زیادہ افضل ہے۔ کسی سے عالم سے مسئلہ معلوم کرنا بھی عبادت ہے، عالم کے پاس چل کر جانا بھی عبادت ہے، عالم کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس سے دین کی بات کو معلوم کرنا، اس کو یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا، دوسروں کو اس کو بتانا، یہ سب کا سب عبادت ہے۔ عالم کی زیارت بھی عبادت ہے۔ اس لیے جو ہے دین کے سیکھنے کو ہم اپنا زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس کے ساتھ ذکر کرنے سے، ذکر کا مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، چیزوں کا دھیان نکل جائے، بلکہ اللہ رب العزت، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اس کا دھیان جو ہے جم جائے۔ اور یہ دھیان کب نصیب ہوتا ہے؟ جب آدمی نماز توجہ دھیان سے پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت جی لگا کے دھیان جما کے کرتا ہے، اللہ پاک کے ذکر کو لذت کے ساتھ پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اپنا دھیان نصیب فرماتے ہیں۔ اور ذکر کرنے والے کی اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال اللہ پاک کے نزدیک زندہ اور مردہ کسی ہے۔ ذکر کرنے والے زندہ ہیں، ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں۔ اور فرمایا ذاکرین کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں ایک دروازہ مخصوص کر رکھا ہے، ذکر کرنے والے جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائی کیا ہے، سب سے پہلے ہم افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ سب سے پہلے ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ جو عام لوگ ہیں وہ پون پارہ روزانہ پڑھیں گے تو 40 دن میں قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ جو حافظ ہیں وہ روزانہ 3 پارے قرآن پاک کو پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے صبح شام کی تسبیحات جو ہے، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار کے 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام جی لگا کے دھیان جما کے کریں۔ اور موقع کی دعائیں، اٹھنے کی، سونے کی، گھر سے نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، بیت خلا میں جانے کی، نکلنے کی، کپڑا پہننے کی، ساری مصنون دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں تر و تازہ رکھیں، مصروف اور مشغول رکھیں۔ تو فرمایا گا جو انشاءاللہ یہ کرے گا اللہ پاک اس کو اپنا دھیان نصیب فرمائیں گے۔ چوتھی صفت ہے اقرار مسلم کی۔ اس کا مقصد ہے حقوق کی ادائیگی۔ ہر مسلمان بھائی کے حق کو پہچانیں اور اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، اور جو ہے دوست احباب کا حق ہے۔ ہر مسلمان کا بھی ہم پہ حقوق ہیں، ہر ایک کے حق کو پہچان کے اس حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش کریں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، لوگوں کے کام آنے کی کوشش کریں، لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے اس پہ ہم صبر کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی کا اختیار کریں، غصہ نہ کریں، کسی کو گالم گلوچ نہ دیں، کسی پہ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اچھے اخلاق والوں کے اعمال کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی بد اخلاق ہے، غصہ کرنے والا، وہ نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، دعوت کا کام کرے گا، اس کے عمل کا وزن اس آدمی کے مقابلے میں جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا ہے،
ہلکے ہوں گے. اچھے اخلاق والے کے نماز روزہ ذکر تلاوت دعوت سب عمل کا وزن ترازو میں بھاری ہوگا. اور میرے بھائی بد اخلاق لوگوں کی اگر لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا تو فرمایا قیامت کے دن بدلہ لینے کے لیے لوگ آئیں گے اور اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی نیکی رہے گی. پھر بھی بدلے والے آئیں گے تو اپنے گناہوں کو اس کے اوپر ڈالتے چلے جائیں گے. اس لیے اپنے اعمال کی حفاظت کس میں ہے کہ ہم بھائی اچھے اخلاق کریں, لوگوں کو سلام میں پہل کرنا, لوگوں سے معاف کرنا, جو ہم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑنا, جو ہم کو اپنی محروم رکھے اس کو عطا کرنا, یہ اچھے اخلاق میں سے. فرمایا کہ سلام کو عام کرنا, نرم گفتگو کرنا, کھانا کھلانا, یہ بھی جو ہے اچھے اخلاق میں سے ہے. اور مسلمان پہ 5-6 حق ہیں. سلام کرے تو جواب دے, ٹھیک آیا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے, بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے, اور دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے, اور انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. 5ویں صفت ہے اخلاص نیت, تصحیح نیت. جو بھی کام کرے صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرے. سارے جذبات ہمارے دل سے نکل جائیں, لوگوں کو دکھانے کا جذبہ, بڑائی کا جذبہ, عزت شہرت کا جذبہ, یہ سب جذبے نکل جائیں, صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہر عمل سے پہلے نیت کی جائے, درمیان میں نیت کو ٹٹولا جائے, اور آخر میں بھی جو ہے اپنی نیتوں کو ٹٹولا جائے. اگر اللہ پاک کے لیے ہے تو الحمدللہ, اگر نہیں ہے تو اس پہ توبہ استغفار کر کے نیتوں کو صحیح کیا جائے. ایک نیکی بھی اخلاص والی کرے گا تو قیامت کے دن وہ نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. اس لیے کہ ایک شخص اللہ کے پاس حاضر ہوگا, اس کے اعمال نامے 99 اعمال نامے جو تھے, رجسٹرڈ کھاتے جو تھے, وہ بدعمالی سے بھرے ہوئے تھے. وہ سمجھے گا آج تو میں ہلاک ہو گیا, تو اس کو کہا جائے گا نہیں, تیرے اخلاص کی نیکی ہمارے پاس ہے. ایک پرزہ دیا جائے گا جس میں گواہی ہوگی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کہا جائے گا کہ جب میزان میں اس کو تلوا لے, کہا یہ نیکی کیا کام دے گی, کہ نہیں آج کے دن ظلم نہیں ہے. جب وہ 99 بدعمالی کے مقابلے میں دوسرے پلڑے کو, کلمے والے پردے کو رکھے گا تو کلمے والا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا. ایک کھجور کا دانہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریں گے, احد پہاڑ سے زیادہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب دے گا. اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں, ان کی برکت سے اللہ پاک دور کے فتنوں کو ختم فرماتے ہیں. اور اخلاص کے ساتھ جو نماز پڑھے گا وہ نماز قبول ہوگی, اخلاص کے ساتھ صدقہ دے گا وہ صدقہ قبول ہوگا, اخلاص کے ساتھ تلاوت کرے گا, سیکھنا سکھانا کرے گا, جو عمل بھی اخلاص کے ساتھ کرے گا صرف وہی قبول ہوگا. قیامت کے لیے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, جس کے لیے کوئی عمل کیا تھا آج اس سے بدلہ لے لے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کو بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھے گا. اس دن بدلہ اسی کو ملے گا جس نے عمل کو خالص اللہ کے لیے کیا ہوگا. 6ٹھی صفت ہے دعوت و تبلیغ کی, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین بھی لے کر آئے ہیں اور دین کی محنت بھی لے کر آئے ہیں. اس لیے دین پہ عمل بھی کرنا ہے, نماز روزہ ذکر تلاوت, حقوق کی ادائیگی, حلال کمانا, والدین کا خیال کرنا, یہ سارے اعمال بھی کرنے ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے دین جو ہے ساری دنیا میں رائج ہو جائے, ہدایت ساری دنیا میں پھیل جائے, سب کے سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے اپنی جان کو, مال کو, اوقات کو لگانا بھی ہے. بہترین لوگ وہ ہیں جو خیر کی کنجی ہیں اور شر کا تالا ہیں. بہترین لوگ وہ ہیں جن کو اللہ پاک اپنے دین کی ہدایت کے پھیلنے کے لیے ذریعے کے طور پہ قبول فرما لیں. یہ علی تیرے کہنے سننے سے ایک آدمی بھی ہدایت پہ آ جائے, یہ تیری نجات کے لیے کافی ہے. دوسری روایت میں آتا ہے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تیسری روایت میں آتا ہے دنیا و مافیا سے زیادہ افضل ہے. اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کا چلنا پھرنا میرے بھائی یہ سینکڑوں سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور فرمایا کہ بھائی 1 ریال ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے, اللہ کے دین کے لیے ہمیں لاکھوں ریال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. ایک نیکی کریں گے, بدنی عبادت کریں گے تو اللہ پاک کروڑوں گنا جو ہے اس کا اجر و ثواب بڑھا دیں گے. اس کے لیے بھائی ساری دنیا میں دین کا کیا حال ہے, لوگ جو ہے اسلام سے نکل رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے, ارتداد پھیل رہا ہے, تو اس کی فکر ہو. اور لوگ جو ہے اسلام و کفر کی سرحد پہ کھڑے ہوئے ہیں, کیسے وہ ارتداد کافر ہونے سے بچ جائیں, اس کی ہمیں فکر ہو. اور کتنے اربوں انسان جو ہے ہر گھنٹے میں جو ہے لاکھوں انسان جو ہے اسلام کے بغیر مر رہے ہیں, اس کا غم و فکر ہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر تھا کہ ایسے لوگ جہنم سے بچیں, جنت میں جانے والے بن جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر ہماری فکر بن جائے.
آپ کا غم ہمارا غم بن جائے، آپ کی کڑھن ہماری کڑھن بن جائے، آپ کے کام کو ہم اپنا کام بنا لیں۔ تو میرے بھائی یہ بہت زیادہ خوش قسمت لوگ ہیں جو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم والے غم میں شریک ہو جائیں۔ تو اس لیے بھائی دعوت تبلیغ کا مقصد یہی ہے کہ خود بھی داعی بنے اور دوسروں کو بھی داعی بنائیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں بھائی اس کام کو سمجھنے کے لیے، اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کے لیے سب سے پہلے 4 مہینے لگائے جائیں، ہر سال 40 دن لگائے جائیں، ہر مہینے میں 3 دن لگائے جائیں، ہر ہفتے میں 2 گشت کیا جائیں، روزانہ کی تعلیم، گھر کی اور مسجد کا خیال کیا جائے، روزانہ مسجد کی آبادی کے لیے دعوت کے کام کے لیے کم از کم 2.5 گھنٹے ضرور دیا جائیں۔ اس کے لیے میرا بھی ارادہ ہے، انشاءاللہ آپ سب کا بھی ارادہ ہے